بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بعثت مبارکہ۔ اللہ رب العزت نے اپنے اکثر نبیوں کو ان کی پیدائش کے 40 برس بعد اعلان نبوت کا حکم فرمایا، کیونکہ عمر کا یہ حصہ مادی اور ظاہری اعتبار سے جسمانی نشوونما اور ذہنی صلاحیتوں کے مکمل ہونے کا ہوتا ہے۔ نیز 40 برس کی عمر کے بعد ہی لوگ کسی کو اپنا قائد اور سربراہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں اور اس کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید الانبیاء نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر کے 40 سال 6 ماہ پورے ہونے کے بعد اعلان نبوت کا حکم دیا اور آپ پر نزول وحی کا آغاز کیا، جبکہ اس سے پہلے آپ کے عمل و کردار اور اداؤں سے متواتر آثار بعثت کا ظہور ہوتا رہا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے متعلق ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت، جسے امام بخاری نے روایت کیا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر وحی کا آغاز سچے خوابوں سے ہوا کہ آپ رات کو جو خواب دیکھتے اس کی تعبیر بے عینی ہی یعنی ویسے ہی صبح کے اجالے کی طرح سامنے آ جاتی تھی۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کا میلان تنہائی کی طرف ہوا، جس کے لیے آپ غار حرا تشریف لے جاتے تھے، وہاں عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ چند راتیں عبادت میں مصروف رہ کر اپنے اہل خانہ کے پاس واپس تشریف لاتے، کچھ دن قیام کرتے اور پھر کھانے پینے کا سامان لے کر غار حرا تشریف لے جاتے اور عبادت الہی میں مصروف ہو جاتے۔ چند روز یہ سلسلہ رہا، یہاں تک کہ غار حرا میں حق قرآن آ گیا۔ بعثت سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو سچے خواب دکھائے جاتے ہیں، تاکہ جب بتقاضائے نبوت ان پر غیب کا دروازہ کھلے اور حجابات اٹھائے جائیں تو بشریت کے تقاضے کے تحت ان کو حیرت اور تعجب نہ ہو اور اپنے فرائض منصبی انجام دینے میں بھی دشواری نہ ہو۔ اور جب سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو وہ قلب جو پہلے ہی سے معرفت و محبت سے منور ہوتا ہے، اپنے مقصود حقیقی اور محبوب حقیقی کی یاد میں گم ہونے لگتا ہے اور اس کی تلاش میں وارفتہ ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ طبیعت تنہائی کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اس متلاشی حق کو گوشہ نشین ہو کر صرف اپنے خالق و مالک کی یاد میں جو سکون میسر آتا ہے وہ کسی دوسرے ذریعے سے نہیں مل پاتا۔ پس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں آپ اس مکی زندگی میں مصروفیات سے نکل کر ایک غار حرا میں تشریف فرما ہونے لگے، جس کا راستہ نہایت دشوار گزار تھا۔ جبل نور کی انتہائی بلندی پر واقع اس غار تک پہنچنا بھی آسان نہ تھا۔ 4 گز لمبے اور 2 گز چوڑے غار میں آرام بھی ممکن نہ تھا، لیکن معبود حقیقی کی تلاش میں وارفتگی کا وہ عالم تھا کہ ان دشواریوں کو برداشت کیا گیا، کیونکہ ان کی نظر اپنی منزل پر ہوتی ہے اور کامیابی اور کامرانی ان کا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ کا وہ محبوب بندہ یہاں آتا ہے، رب کی قدرت و قوت پر غور و فکر کرتا ہے، مناظر قدرت اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ کبھی روتا ہے کبھی مسکراتا ہے اور رحمت باری اپنے محبوب کو اپنی آغوش میں لیا چاہتی ہے۔ جبرائیل منتظر حکم ہیں کہ وہ بھی تو وصل محبوب کے لیے مضطرب و بیتاب ہیں۔ بالآخر وقت آ ہی گیا، جبرائیل بطور خادم سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحرائے نبوت لے کر حاضر ہوئے، یعنی نبوت کا صحرا لے کر حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں اقرأ۔ محبوب فرماتے ہیں ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل کو محبوب سے انتہائی وصل کا موقع ہاتھ آیا۔ فأخذنی فغطنی، حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے سینے سے لگا کر خوب بھینچا۔
حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ میں اس کے زور سے بھیجنے سے تکلیف محسوس کرنے لگا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثانیہ، پھر جبرائیل نے مجھے دوبارہ سینے سے لگا کر خوب بھینچا۔ حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ اس کی بھینچنے کی تکلیف میں محسوس کرنے لگا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ، پڑھیے۔ میں نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ فاخذنی فغطنی الثالثہ، پھر جبرائیل نے تیسری بار سینے سے لگا کر خوب بھینچا۔ حتی بلغنی منی الجہد، یہاں تک کہ مجھے تکلیف معلوم ہوئی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ جب تک حضرت جبرائیل اقرا کہتے رہے جواب ملتا رہا ما انا بقارئ، لیکن جب انہوں نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کر دیا کہ اب اس رب کریم کا پیغام مل گیا جس کی تلاش آپ کو اس تنہائی میں لائی تھی اور جس کی یاد نے آپ کو مگن کر رکھا تھا۔ آپ کے اس عمل نے واضح کر دیا کہ جبرائیل استاد نہیں، وہ صرف پیغام لانے والے تھے۔ اصل استاد تو معلم حقیقی ہے، جو عالم الغیب والشہادہ ہے اور جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ بغیر کسی استاد کے علم ما کان و ما یکون عطا فرمائے گا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم کائنات بنا کر مبعوث فرمایا ہے، کسی کا شاگرد بننے اور کسی سے استفادہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جیسا کہ نبوت کا تقاضا بھی ہے کہ نبوت ایسا کامل علم ہے جس کا مقابلہ کسی امتی کے بس کی بات نہیں، جبکہ نہ تو دنیا کا کوئی عالم کامل ہے اور نہ کوئی کتاب کامل ہے۔ بہرحال وحی اول کے نزول کے ساتھ ہی آپ کے حیات مبارکہ کے تیسرے دور یعنی بعثت کا آغاز ہو گیا۔